میں کہتا ہوں आओ ہم مل بیٹھے, ہمارا ملک ہے, ہم مل جل کے آگے لے کے کب تک ہم سر پاڑتے رہیں گے؟ کوئی ملتا سر پاڑنے سے نہیں ملتا. بیٹھ بات چیت سے بات ہوگی نا. ہر جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ بات چیت ہی ہوگی نا. بالکل. جنگ عظیم اول ہو, جنگ عظیم دوم ہو, شملہ معاہدہ ہو, جنگوں کے بعد ملتا کیا ہے؟ بات چیت سے مسئلہ ہوتا ہے. لیکن سر یہ آپ دیکھیں نا ڈائیلاگ کی بات آئی ہے تو پھر پی ٹی آئی تو ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے حکومت سے, حکومت نہیں کرنا چاہ رہی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو شرط ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیں, وہ کیوں نہیں بنا رہے؟ پہلی بات تو ہے کوئی مذاکرات ڈنڈے کے دور پہ تو نہیں ہوتے. آپ پی ٹی آئی ساری زندگی کہتی رہی کہ چور اچکے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں. وہ کہتے رہے کہ ہم مودی کے ساتھ بیٹھے, کہ طالبان آپ کے ساتھ ہیں, یہ کہا جاتا ہے. دوسری بات, مذاکرات کبھی پری کنڈیشن سے نہیں ہوتے. ایک مذاکرات شروع ہوتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, پھر اڑتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے جتنا تھوڑا بہت دیکھا ہے, ابھی تو مذاکرات کی اگلی میٹنگ طے تھی, اس سے پہلے پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کر دی. کیا آپ کچھ مل گیا ان کو؟ بھائی نہیں ہوتا نا. انہوں نے اپنی شرائط رکھ دی لیکن حکومت کی طرف سے جواب نہیں آیا. میرے بھی بیٹھ کے بات تو کرتے نا. 28 تاریخ تھی, اس سے پہلے انہوں نے مذاکرات ختم کر دی. اچھا کیا مذاکرات پہلے بھی ایسے ہوئے ہیں؟ 10 دفعہ ٹوٹتے ہیں, 10 دفعہ جڑتے ہیں. انسانی معاشرہ ایسے ہی آپ کو جڑنے کا امکان جڑ جائیں گے. مجھے امید ہے. اب وہ فوج سے براست کرنا چاہتا نا, خط لکھا ہے نا اس نے. جی بھائی چلو, میں تو کہتا ہوں نہیں لکھنا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ بیٹھے, ہمارے مین فیصلدانوں کے ساتھ بیٹھے, میں تو نہیں ہوں, لیکن حال بات چیت ہی ہے. لیکن سیاستدانوں کو کون بٹھاتا ہے سر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ خود بھی بیٹھ جاتے ہیں. اچھا خود بھی بیٹھتے ہیں, بٹھانے والے بٹھاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم حکومت میں سے اے پی ایس ہو گیا, ٹھیک ہے, ہمارے بچے شہید ہو گئے. وہ آپ کو پتا ہے, وہ جو پبلک اسکول, جی جی اے پی ایس, بڑا ہنگامہ ہوا, شہید بھی آئے. طے ہوا کہ نیشنل نواز شریف نے کہا کہ ہم تمام پارٹیوں کو بلا کے مشورہ کر دیں. عمران خان اس وقت دھرنے پہ چڑھا ہوا تھا, پتہ نا آپ کو. میاں نواز شریف کو ہم سب نے مشاورت دی. میاں صاحب نے کہا اس کو بلاؤ. ہم نے بندے بھیجے, اس کو لے آئے. یہ میٹنگ میں بیٹھا, وہاں بات چیت ہوئی, تجویز بھی دی اس نے. اور میاں صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے کیا, یہ نہیں کہا رہا ہے. لیکن اس ٹائم امپائر کی انگلی کی بھی بات کرتے تھے. وہ الگ بحث ہے. میں اس لیے سر کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان آپس میں خود کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ بات کریں نا جو سب چل رہی ہے, وہ آیا, قابل تعریف بات ہے. پھر تمام پارٹیوں نے کمیٹی بنائی, ایکشن پلان بیٹھا, دھرنے پہ چڑھا ہوا تھا. پھر بھی ان کے نمائندے ہم نے بیٹھ کے لکھا. میں یہ کہتا ہوں, یہ باتیں چلتی رہتی ہیں, لڑائیاں جھگڑے, لیکن کچھ چیزوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے. بالکل. مجھے بتاؤ, راستہ تب نہیں, ہندوستان پاکستان ہمارا اٹرنل دشمن ہے یا نہیں ہے نا؟ ہم ان سے بات نہیں کرتے. بالکل یار, فلسطینی کو آگ لگائی ہوئی ہے اسرائیل نے, ابھی انہوں نے مذاکرات نہیں کیے. جی بالکل کیے کہ نہیں؟ اینڈ میں مذاکرات کرنے پڑتے. سر مارنا مار لو. 9 مئی کو مارا نہیں آپ نے, کیا ملا آپ کو؟ ہمارے شہیدوں کو آپ نے جلے, اپنا سر بھی تو پھڑا نا, آپ ہی جیل میں بڑے ہوئے. یہ نیا طریقہ کار جو پاکستان میں بن گیا ہے نا, کالم کا, کلوچ کا, میں نہیں مانتا, تم فلانے ہو, تم یہ ہو, اوے, یہ غلط ہے. لیکن 9 مئی پہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, تو وہ پی ٹی آئی کیوں؟ یہ تو حکومت کا کام ہے. میں تو جوڈیشل کمیشن, میں ویسے وہ کہتے ہیں, میں تو بائی طبع جوڈیشل کمیشن کے خلاف ہوں. کیوں؟ ہمارے معاملات, سول معاملات, ہم ان کے ہاتھ میں جاڑی کیوں پکڑاتے ہیں؟ میں تو بالکل خلاف ہوں. میں نے میاں نواز شریف کو بھی 10 دفعہ کہا تھا یہ کام مت کریں. پارلیمان کی کمیٹی بنائیں, پوری دنیا میں بیٹھتی ہے, وہ کرے, اوپن ہیئرنگ کریں, آپ کو بٹھائیں, آئیں. اور دوسری اور بات بتاؤں میں آپ کو, ایک بات حماقت والی ہے, وہ کرمنل کیسز ہیں. جن معاملات میں کرمنل کیسز چل رہے ہوں وہ متعلقہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں, اس کے کمیشن نہیں بنتے. یہ میرا ویو ہے ایز اے طالب علم, نہیں بنتے. لیکن اگر بنانا تو بنا, مجھے کیا پرابلم ہے, لیکن اتفاق سے بنے گا نا. بالکل. کیا بنے گا؟ ڈنڈے کے زور پہ کوئی نہیں بننا, کوئی ڈنڈے کے زور پہ نہیں مانتا, ماننا چاہیے بھی نہیں. کیوں؟ کل طالبان آ جائیں گے کہ گورنمنٹ ڈیزائن کرے ورنہ ہم یہ کریں گے, تو پھر حکومت مان جائے گی. لیکن حکومت سے سختیاں جو کرتی ہے, جیسے پیکا ایکٹ آ گیا, اب ہمیں بھی اس پہ ٹیکا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو چلیں یہ حکومت کو بھی تھوڑا سا نرم رویہ رکھنا چاہیے. تھوڑا سا نہیں, بہت نرم. میں عرض کروں, پہلی بات تو ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑی دیر بتایا, میں نے بدقسمتی سے پڑھا نہیں, میں سفر میں رہا ہوں مستقل. میں وہ آدمی ہوں جو کہوں گا کہ کوئی قانون جلدی میں نہیں بننا چاہیے. قانون کا ڈرافٹ بننا چاہیے مشاورت سے, اس کو پبلش کرنا چاہیے. تمام اسٹیک ہولڈر, اہل الارباب عقد جس کو ہم اسلامی زبان میں کہتے ہیں, اسٹیک ہولڈر ماڈرن ٹرم میں کہتے ہیں, ان سے بات کرنی چاہیے. یہ جو بنا تھا نا وہ پہلے والا الیکٹرانک کرائمز کا جو لا بنا تھا, وہ ڈرافٹ بنا تھا, اتنی شدید پارلیمانی پارٹی میں مشاورت ہوئی تھی بے پناہ, اور ساروں کو بلا کے سنا گیا تھا. تو پارلیمان کچھ پولیٹیکل پارٹیوں کو چاہیے مشاورت کریں, پھر پارلیمان میں جائے, ڈیبیٹ ہو,
کوئی قانون راتوں رات جلدی میں نہیں بننا یہ بن گیا نا سر، اس غلط پہ ہے. اب آپ اگر ایسا ہوا جی نہیں، اب میرا خیال اس میں سزائیں ہیں سر، کہ اگر آپ میں تو دونوں باتیں ہیں، مجھے نہیں معلوم جرنلسٹوں کو سزائیں ہوں گی جی، اگر تو وہ ایمانداری جیلیں ہوں گی، بلکہ اگر وہ تو ایمانداری سے وہ بات کرتے ہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کام کرتے ہیں قانون توڑتے ہیں، جیسا ڈاکو کو سزا ملتی ہے نا، صحافی کو اس سے ڈبل ملنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے ملنی چاہیے کہ یہ پڑھا لکھا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی جبریل نے آ کے حقیقت بتائی ہے، اور یہ سب بے وقوف ہیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلتی ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں نا، میرے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پریس نے اور مذہبی طبقے نے کمپین چلائی تھی. دو، ایک کہ میں قادیانی ہوں. جی سر، یہ مجھے بھی پتا ہے اس پتہ نا جی، میں قادیانی نہیں ہوں، میں ان کا ادب ضرور کروں گا چونکہ وہ میرے شہر میں. میں ایک مسلمان ہوں پیدائشی، میں مولوی ہوں، مدرسے میں پڑھا ہوں، میرا اپنے مدرسے ہیں، میری اپنی خانقاہ ہے. مجھے تو کئی سال سے قادیانی کہتے آئے ہیں. اچھا، میڈیا کہتا ہے، میرے خلاف انہوں نے مضمون لکھے اخبارات میں کہ یہ کہتا ہے شراب حرام ہے. میں تو اتنا متشدد ہوں، میں تو کہتا ہوں حنفیوں نے جو قسمیں کی ہے نا شراب کی، کہ فلاں فلاں حلال ہے فلاں، میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. میں تو ہر طرح کی حرام سمجھتا ہوں. میرے خلاف اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسروں سے لے کر ممبروں سے لے کر اخبارات نے اتنی کمپین چلائی. تو میرا کیا خیال ہے؟ میں تو چپ ہو گیا. میں تو کہتا ہوں ان کو سزا دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے. ایک آدمی آپ کو کہہ دیتا ہے آپ یہودی ہیں صافی، سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن سر کرمنل بڑا کئی ایکٹیو بھی ہوتے ہیں نا، وہ ثبوت ہی نہیں چھوڑتے، تو پھر اس کے لیے یہ الگ بحث ہے. یہ کرپشن کے کیسز آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کسی سیاستدان نے جرم کیا ہے، کرپشن کی ہے، تو اس کو سزا نہ دو چونکہ وہ سیاستدان ہے. میڈیا نے جرم کیا، صحافی کو سزا نہ دو، میں کہتا ہوں ڈبل دو ان کو. کیوں؟ یہ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. ڈاکو تو بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو ہو سکتا ہے گھر میں مجبوری ہو. صحافی کیا مجھے جھوٹ بولتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، رات کو ٹی وی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، میں نے گھر میں ٹی وی بند کیا ہوا، دفتر کا ٹی وی میں نے بیچ دیا ہے. پتہ ہے آپ کو میں ٹی وی نہیں دیکھتا. کیوں؟ میں دیکھ ہی نہیں سکتا. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سارے، سوائے چند لوگوں کے. موسٹلی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہوں، موسٹلی جھوٹ بولتے ہیں. ہاں بہت اعلیٰ صحافی ہیں، 4-5 من کو روز دیکھتے. اب سارے ایسے نہیں، لیکن سوشل میڈیا نے آ کے گڑبڑ کی ہے. ٹی وی پہ تو بہت کم ہے سر. بھائی ٹی وی میں رات کو بیٹھے ہیں، دانشوری کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اندر ہمیں پتا ہوتا ہے اور بار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کیا بی بی سی ایسا کرتا ہے؟ سر بی بی سی میں وہاں پہ لندن میں سر وہ سیاستدان بھی ایسے نہیں کرتے. وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپس میں کرتے ہیں اور لوٹے بن کے ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. یہ بھی بات نہیں، میں نے سب سے پہلے بات سیاستدانوں کو شروع کی. یہ بھی تو کرپشن میں نہیں. دیکھیے آپ کا تو نام ابھی آیا میڈیا کا. میں نے سب سے پہلے کہا سیاستدان بھی ٹھیک کام نہیں کرتے. میں تو کب کہا ٹھیک نہیں کرتے، ٹھیک کرتے ہیں، میں نہیں کہتا. لیکن ہر آدمی کا اپنی رسپانسبلٹی ہے. جھوٹ اور سچ کی تمیز رہنی چاہیے. کیا رہنی چاہیے؟ تمیز. تہمت الزام لگانے والوں کو نے منع کیا ہے، قانون منع کے رکنا چاہیے. لیکن اگر ایک آدمی ایمانداری کے ساتھ رپورٹنگ کرتا ہے، صحیح بتاتا ہے، تحقیق کر، بھلے جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن اپنے حساب سے وہ کہتا ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد اس کی رائے یہ ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک صحافی ہو کے کہتا ہے میں نے غلطی کی مجھے چھوڑ دو، اس کو ڈبل سزا دینی چاہیے. اچھا سر، میرا یہ ویو میں غلط ہو سکتا ہے. اچھا سر، تھوڑا سا ہٹ کی ذرا بات کر لیتے ہیں. آج کل آپ کو پتا ہے ایک ہی پارٹی ہے پی ٹی آئی، ان کو بڑے شکایتیں ہیں کہ ان کا بانی جو ہے وہ اندر ہے سیاسی مقدمات میں. ان کے بقول آپ کو عمران خان فیوچر میں باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اور اگر آتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی دوبارہ وزیر اعظم ہی بن جائیں گے پاکستان کے؟ میں بھی اعلان کرنے والا ہوں پیر بننے کا. پھر میں بتاؤں گا کہ مستقبل میں محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا. نہیں سر، سیاسی ابھی تو آپ کا وہ ایک وہ ہے نا، نہیں ابھی میں آپ کا ٹائم لگے گا. اصل میں علم نجوم کو یقین نہیں رکھتا. یہ تو آپ ان سے پوچھیں جو مستقبل کی خبریں رکھتے ہیں. میں ماضی اور حال پہ تو رائے دے سکتا. کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے سر آپ کا یہ ایکسپرٹیز، کیونکہ آپ بیرسٹر، میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے اوپر جو، چلے میں ایسے بات کر لیتا ہوں، عمران خان کے اوپر جو کیسز بنے ہیں، 190 ملین کا کیس ہے نا، ہاں جی، اس کو عمر قید ہونی چاہیے. اچھا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آن میرٹ ہے؟ دیکھیں مجھے چھوڑیں اس بحث کو، لگتے کو بھول جائیں. 190 ملین کا مطلب ہے 65 ارب روپے. 65 ارب روپے لندن سے پاکستان کو ملنے تھے، خان صاحب نے اٹھا کر ملک ریاض کو دے دیے. لیکن ملک ریاض کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا نا سیاستدان. آپ ایک بات مجھے مکمل کرنے دیں. جی. اب یہ جرم ہے. جی. باقی کہانیاں بولیں کہ اس نے کیا لیا کیا نہیں لیا. یہ مجھے بتاؤ پاکستان کی تاریخ میں اس سے سادہ، اس سے بڑا کرپشن کا کیس ہم نے نہیں دیکھا الزام کی حد تک. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ سیاسی جماعت کا حامی ہے، میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا.
اگر کسی ڈیل کے نتیجے میں قانونی حکم کے نتیجے میں وہ بعد میں چھوٹ جاتا ہے مجھے تو خوشی نہیں ہوگی، اور یہ کام میں کروں نا، میں کہوں گا مجھے سزائے موت دو۔ خان صاحب چونکہ قانون میں سزائے موت اس کی ہے نہیں، عمر قید ہے 14 سال ہے، انہوں نے ججوں نے دے دی ہے، یہ اتنا سمپل کیس ہے۔ باقی آپ کی ان کی مرضی ہے۔ پی ٹی اے والے ہمارے دوست بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں۔ وہ کون ہے؟ یہ سورج ہے۔ وہ کہے تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ تو 12 بجے رات کے۔ وہ کہتے ہیں، وہ بڑا مشہور شعر ہے نا کہ قاتل کے وکیل کا دعویٰ ہے یہ، قاتل کے وکیل کا دعویٰ ہے یہ، مقتول کے کندھوں پہ سر تھا ہی نہیں۔ واہ، یہ تو یہ کہتے ہیں۔ ان کو کون سمجھائے؟ ان سے بھی ہماری درخواست ہے۔ اس کو سیاسی اویئرنیس سیاسی نہیں کہتے؟ نہیں سیاسی منی، اس کو انارکی کہتے ہیں۔ سیاستدان بھی سر ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں، سارے نہیں کرتے، زیادہ تر کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں تو سر لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پتہ نہیں پوری کیا دنیا میں ہوتی، اتنی نہیں ہوتی جتنی یہ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہے، وہ گالم گلوچ پہ نہیں جانا، لڑائیاں جاپان میں بھی ہوتی ہیں، انگلینڈ میں نہیں ہوتی، انگریز مذہب میں جاپان میں بھی ہوتی ہیں۔ اس ٹائم سوشل میڈیا نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ جو چاہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے یہ آپس میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب وہ غلط کرتے تھے، یہ بھی غلط کرتے تھے۔ یہ وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، سب غلط ہے، لیکن لیول کا فرق ہے۔ ہم نے سیکھ لیا ہے، جی مسلم لیگ نون نے، پیپل پارٹی نے، اے این پی نے، جے یو آئی نے، ان کی زبان میں فرق آ گیا ہے۔ پہلے بھی اتنا نہیں تھا۔ یہ بھی سیکھ رہے ہیں سر۔ یہ تو شروع گالی سے کرتے ہیں، خاتمہ گالی سے کرتے ہیں، ابتدا گالی سے کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن پڑھتے پڑھتے گالیوں میں آ جاتے ہیں۔ بابا سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ پہلے تم ٹھنڈے دل سوچو اسے تمہیں ملا کیا ہے۔ اگر مجھے آپ اجازت ہے نا تو میں ایک سریکی زبان کا لفظ استعمال کروں۔ ضرور سر۔ پی ٹی آئی کو اس گالم گلوچ سے، سر مارنے سے، جنگ کرنے سے، مولوی فضل الرحمان کو گالی نکالنے سے، اچک زئی کی سٹیج پہ کھڑے ہو کے نقلیں اتارنے سے، بلاول کی نقلیں اتارنے سے، پی این نواز شریف، اس کی بیٹی، اس کی بیوی کو گالی نکالنے سے، فوج کو غدار کرنے سے ملا کیا ہے؟ میں بتاؤں کیا ملا ہے؟ جی، چھنکڑا۔ لیکن سر دونوں آپس میں مل چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے محبت جاری ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کی، اور محمود اچک زئی صدارتی ان کا نمائندہ۔ میں بتا رہا ہوں، یہ مولانا، یہ جے یو آئی کی میچورٹی ہے، تمام سیاستدان یہی کرتے ہیں۔ ہم مسلم نون بھی بیٹھی ان سے بات کر رہے ہیں۔ محمود اچک زئی بھی ٹھیک کیا تھا۔ محمود اچک زئی بھی بہت قابل عزت سیاستدان ہے، لیکن سر کبھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی تو آپ ہمیں بات نہیں کرنے دیتے نا، روکا نہ کریں۔ اچھا ٹھیک، آج یہ ہے کہ آپ نے نکالی گالیاں، جی معافی تو آپ نے مانگی نہیں، وہ پھر بھی آپ کے پاس آپ کے لہائی کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں تعریف اچک زئی کی کروں، ایمان کی کروں؟ فضل الرحمان کو آپ نے ڈیزل کا عالم دین ہے، ایک جماعت کا سربراہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ خداؤں جھوٹوں خداؤں کو برا نہ کہو۔ ریاست مدینہ ان کو گالیاں نکالتی تھی، جھوٹی ریاست مدینہ۔ مولوی فضل الرحمان کا ظرف ہے کہ وہ ان کے لیے باتیں کرتا ہے، ان کو کم از کم حیا کر کے کہنا چاہیے۔ اور آج ہی زبان بند کر رہے ہیں یار، آج بھی نہیں کرتے۔ سر سوری میں انٹرپٹ کر دوں، ایک چھوٹی سی بات، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو ان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، بالکل۔ اچھا، اور میں نے خود ان سے پوچھا مولانا صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، تو مجھے پتا ہے۔ میں بتاؤں، پھر انہوں نے، سر سوری میں بات روک رہا ہوں، سوری، پھر اس کے بعد یہ اسرائیلی اخبارات میں جب عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمدردی چھپی تو مولانا فضل الرحمان سے سوال ہوا کہ جی اب آپ پی ڈی آئی کے ساتھ قربتیں ہیں آپ کی ان کے ساتھ، تو اب بھی آپ اسی پہ قائم ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے؟ انہوں نے کہا اب میں نے کیا کہنا تھا، انہوں نے خود ہی کہہ دیا جن کا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب ہم نے سوال کرے، میں جواب بھی سن لیں۔ جی، سب سے پہلے یہ بات کس نے کہی تھی؟ عمران خان کے اس یہودی کنیکشن، یہودی نہیں ہے عمران خان، مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، اور میری رائے میں شاید مجھ سے بھی بہتر مسلمان ہوگا، لیکن پولیٹیکل کنیکشن کی بات، ڈاکٹر صاحب ایک نیک آدمی تھے، مجھے ان سے شدید اختلاف ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری پہ شک نہیں ہے مجھے، جی آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل نہیں ہے سر۔ حکیم سعید صاحب نے مضمون لکھا تھا، لیکن طلاق ہوگی نا بعد میں، جن کے بہن ہوئی، یعنی کہ بن رہے تھے وہ کہ وہ یہودی لابی میں ان ہو جائیں گے، وہ ہو گئے، پھر انہوں نے ڈیورس دے دی جمائمہ کو۔ سر میں ابھی بات پوری کر لوں؟ ہاں جی سر پلیز۔ میڈیا کو یہ بات بھی سیکھنی چاہیے۔ جی جی میری معذرت، بالکل ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ختم نہیں کرنا۔ نہیں میں میرے اس پیار کو بھی ختم نہیں چلانا ہے، ختم چلے گا۔ آج یہ ہے، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یار عمران خان مجھ سے بہتر مسلمان ہے، آپ میری بات شروع تو کرو۔ اچھا معذرت، میں نے تو کہا ہے۔ اچھا، اور آپ کو ایک پتہ ہونا چاہیے، اس ملک میں جمائمہ کو ڈیفینڈ کرنے والوں میں بہت آگے تھا۔ آج آپ لکھو یوٹیوب پہ ظفر اللہ خان اباؤٹ جمائمہ خان، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کہا کہ جمائمہ کے ساتھ زیادتی کیوں کی جا رہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کو بھول جائیں، آپ پولیٹیکل سینس میں ہیں۔ جی اب تیسری بات کریں، جمائمہ گولڈ سمتھ کا خاندان دنیا کے بڑے یہودیوں کے بااثر خاندانوں میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل۔ اچھا،
आगे चले। मुसलमान वहाँ सादिक खान इलेक्शन लड़ता है, वहाँ गोल्डसेक लड़ता है, जो यहूदियों का हामी है इसराइल का, इमरान खान उसके हक में वोट देता है, उसको भी भूल जाए। अभी जो खान साहब के बारे में तहरीक चल रही है अमेरिका में, 60-62 जो हैं सेनेटर जिन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खत लिखा है, अब आप थोड़ी तहकीक करें, माशाल्लाह उनका प्रोफाइल देखें, मोस्टली ज़ायनिस्ट है, प्रो ज़ायनिस्ट है। क्यों? ठंडे दिल से सोचो तो सही। पैनलों का मजहब का मसला नहीं है ये पॉलिटिकल इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। क्या है? पॉलिटिकल कन्फिगरेशन का मसला है। उसके अंदर मैं मौलाना साहब की राय से इत्तफाक करता हूँ, अलग ऐलान करता हूँ, और मैं पीटीआई से भी कहता हूँ, अभी उम्मीदें आपने ट्रंप से लगा ली हैं। उम्मीद ने पता नहीं क्या कहा था कि मौत से हो जिसकी उम्मीद, उसकी नाउमीदी देखा चाहिए। आप कल तक तो ट्रंप को गाली निकालते थे, आज आप उम्मीदें लगाए बड़े ट्रक हमको छुड़ाएगा यार, कल करो। हमने यहाँ रहना है, यहाँ के नाम सीखो, यहाँ की सिविलिटी सीखो, आपस में बैठो, बातचीत करो, बात को आगे चलाओ, लेकिन सर मारने से न कभी किसी को मिला है न मिलेगा। खवारिज थे ना, बहुत नेक लोग थे, मैं मान लेता हूँ कि इमरान खान उनसे भी नेक है। अंजाम क्या हुआ है? मिट गए। क्या हुआ? मिट गए। असासन शुरू हसन में सबा वाले फिदायीन, वो मिट गए। ठीक है, तामिल शुरू हुए, बम मारे, वो मिट गए। पाकिस्तान में सिपाह साहबा ने बम मारे, मिट गई। वो सिपाह मोहम्मद थी हमारे शिया दोस्तों की, वो मिट गई खून करके। तालिबान जो हैं, जो फितना करते हैं, मारे, ये मिटेंगे। तशद्दुद मिटता है, प्यार मोहब्बत से बात दलाग आगे बढ़ता है, फैसला उनके पास है, जो चाहे कर ले, मैं कौन हूँ करने वाला। अच्छा सर, ये मिटना तो तकदीर का अमल जो है वो तो ठीक है, लेकिन ये जुल्म जहाँ होता है तो मिट जाता है, बढ़ता है जब जुल्म, लेकिन फिर मिटाने वाले बनाते भी हैं, फिर मिटाते भी हैं। और दूसरा वो कहते हैं, पीटीआई कहती है कि अगर हमने वहां पे लॉबिंग की है तो वो हमारी सियासी कामयाबी है। इसको क्योंकि मजहब के साथ नहीं जोड़ते, वो तो बेशक जब सियासतदान अक्सर ही इस्लामी टच दे देते हैं, लेकिन ये वो अपनी इसको सियासी कामयाबी समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उम्मत मुसलमान का तो चलो हम नहीं कहते लीडर हैं, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि मैंने मनवाया अपने आप को कि मेरी पॉलिसी जो बैरून मुल्क भी कितनी इफेक्टिव है, कि हमने वहां पे भी, ये इनको तो कुछ नहीं आता वो कहते हैं। आगे सुने, अब देखिए, पहली बात है कि मैंने मजहब को शहर से अलग किया है, आपने और नहीं किया। मैंने ओपनली नहीं, मैं अपने तौर पे कहूँ, अगर इसको मैं ये कह रहा हूँ तो मजहब है नहीं, मैंने कहा मजहब नहीं है। हाँ जी, आपने कहा। फिर दूसरी बात ये है कि कुछ चीजें होती हैं अंधे को नजर आती हैं। आप वोटर का प्रोफाइल जो देख लें, क्या वो एंटी इजराइल थे या प्रो इजराइल थे, जिन्होंने खान साहब के वही लॉबिंग की, देख लेना। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्यों ऐसा तो ना करें। एक बात, दूसरी बात नहीं, मैं उनका नैरेटिव रखा, अमेरिका क्यों हमारे मामलात में दखल दे, उसने तो आपकी हुकूमत निकाली है आपके बकौल। हाँ जी, और आप फिर उसको उधरना चाहते हैं, तो बच्चों वाली बातें, ये ऐसी ना करें, करते रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है। उम्मत लीडर मनवाया। अब सुनिए, सऊदी अरब हमारा सबसे करीबी दोस्त है, उसको नाराज किया, गालियां निकाली। ईरान हमारा करीबी दोस्त है, उनके पास खड़े होकर कहा कि हम आपके पास बंदे भेजते हैं बम मारने के लिए, खड़े होकर वही कहा था। मलेशिया को नाराज किया, तुर्की से वादा खिलाफी की, ओआईसी के मसले पे नाराज किया कि नहीं किया? अमेरिका ने आपको ₹1 देना बंद कर दिया हर शय। चीन ने आपके वजीरों को वीजे देने बंद कर दिए। वो तो कहते हैं फैज हमीद ने किया था, वो अंदर चलो छोड़े, फैज हमीद तो आपका ही था ना, आप कट्टे थे ना। उस वक्त तो फैज हमीद के बारे में खान साहब कहते थे कि मेरे फैसले वही करता है, मेरी पार्लियामान वो चलाता है। छोड़ो इन चीज़ों को। बात ये, आपने तमाम दुनिया से मुसलमानों को हमें तो काट के रख दिया। आप लीडर थे, ये बात तो वैसे कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, मैं इस वक्त दुनिया का वो बच्चों वाली बातें करते हैं। आप सबूत दिखाएं, आपने मुल्क का बटा बिड़ा दिया फॉरेन पॉलिसी में। आपने गवर्नमेंट लगी हुई मिलते तरक्की सेटल हो रही है। दुआ है सर कि सियासी इस्तेहकाम आए मुल्क में, और अदालतें भी कुछ जजेस खास तौर पे उनको भी कोई नहीं, हम भी सियासतदानों को भी अकल आए। मैं तो आऊंगा तो हर एक मीडिया को भी अकल आए। हम सब सिविल बने, हम सब इंसाफ पे चलें, हम इख्तलाफ करने का आदाब सीखें, इख्तलाफ रखें, आदाब सीखें, और मुल्क के साथ आगे बढ़ें। दुनिया से सीख लें कि छोटे छोटे मुल्क कहाँ पहुंच गए, और हम आपस में गुत्था है, प्यार मोहब्बत से, इंसाफ से आगे चलें। साहब की खैर, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, आपकी शफकत मोहब्बत का। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।